اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں اور اس میں سب سے پہلی تو آپ کو معلوم ہے کہ آج 5واں دن ہے عمران خان کے لانگ مارچ کا اور پہلوانوں کے شہر گوجرانوالا کے اندر اس ٹائم وہ جو لانگ مارچ ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ ایک چمک دھمک دکھا رہا ہے اور یقین جانے کہ پورا گوجرانوالا کس طرح امڑ آیا ہے۔ یہ آپ جو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ادھر رہتا ہے یا کوئی جاننے والا رہتا ہے تو آپ اس سے نا اس کا کلپ وغیرہ منگا کر دیکھ لیں، کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے تمام ٹی وی چینلز کو بین کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ جلوس ہوتا ہے یا وہ لانگ مارچ پہنچا ہوتا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان اپنی آب و تاب دکھا رہے ہیں اور میں نے تو خیر پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جمعرات تک نہیں پہنچے گا اسلام آباد، اور آج جو تھا وہ حالانکہ اس کے اندر سے کچھ راستے بھی شارٹ مار دیے گئے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ سیالکوٹ اب جانا پوسٹ پون کر دیا گیا، بلکہ سیالکوٹ والوں کو مدعو کر لیا گیا کہ آپ آ جائیے گا۔ لیکن حکومت ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکی کہ یہ لانگ مارچ ہے کس قسم کا، کیونکہ میں اکثر بہت پہلے اپنی ویڈیو کے اندر ایک ذکر کر چکا تھا کہ عمران خان ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس معاشرے میں پڑھ کر آیا ہے کہ جن لوگوں کو اگر لوگ کلمہ پڑھ لیں تو وہ مسلمانوں سے بڑے افضل ہو جائیں۔ کیوں کہ جو کچھ مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا مسلمان تو نہیں کر رہے لیکن وہ لوگ وہ کرتے ہیں۔ اور عمران خان آپ کو پتا آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خواجہ سرا بلاول بھٹو بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہے، لیکن حلال اور حرام کی کمائی کا یہی فرق ہوتا ہے کہ حلال کی کمائی کھا کے آپ کسی بھی ادارے میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ انسان بن کے نکلیں گے، اور اگر حرام کی کمائی کے اوپر حرام کی پیسوں کی فیسیں دے کر آپ کسی اچھے ادارے سے بھی پڑھ کے نکلیں تو آپ ایسے ہی نکلیں گے جیسے بلاول بھٹو نکلا ہے۔ آخر عمران خان میں کیا خاص بات ہے؟ مولوی دین کو بھول گئے، جو اسلام کا پرچار کرتے تھے وہ بھول گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو کے فرمودات بھول گئی۔ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھول گئی۔ ANP وہ جو پختون سیاست کرتی تھی وہ بھول گئی۔ یعنی کہ سارے اگر آپ نے اتفاق دیکھنا ہے تو یقین جانے ان چوروں کو دیکھے جو 40 سال ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے لیکن آج بھائی چارے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہوئی ہے۔ تو آفرین ہے اس عمران خان کو، اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسروں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے آج وہ شیر و شکر ہوئے ہیں۔ کل میں نے ایک خبر دی تھی کہ کچھ لوگوں نے MNAs نے باہر کی سیٹیں بک کرا لی ہیں، تو اس میں سے میں آپ کو بتاؤں کہ 5 MNAs ایسے ہیں، 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے اور 3 جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں۔ انہوں نے اپنی فیملیز کو باہر بھیج دیا ہے اور کل تک شاید وہ بھی چلے جائیں، کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی چلے جائیں گے کیونکہ سیٹیں سب کی کنفرم ہیں۔ اب اس طرح انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن کہ کس دن کی ہے، لیکن بہرحال سیٹیں کنفرم ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو چانس کے اوپر لے کے رکھا ہوا ہے کہ نکلنے کا وقت ہوا تو کسی بھی بیٹھ کے نکل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ جو کرائم منسٹر ہے وہ چائنا کے دورے کے اوپر چلا گیا ہے، منت ترلا، جیسے وہ پہلے سعودی عرب کے دورے پہ گیا، شاہ سلمان کی منت ترلا کیا کہ کسی طریقے سے اس کو روکو، لیکن رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا اور نہ وہ رکے گا، کیونکہ ایک بات ہے کہ خون جو ہوتا ہے وہ اگر خون گرتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، لیکن ظلم جو ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ اور ظلم اتنا کیا گیا اس قوم کے ساتھ، یعنی عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا، اس قوم کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اور کنہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے ہیں۔ اتنا کیا کہ یقین جانے کہ 70-75 سال کے اندر 3 پاکستان نے طویل مارشاء اللہ گزارے، اس کے اندر وہ مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن کے ضیاء الحق، ایوب خان، پرویز مشرف وہ نہیں کر سکا جو اس شخص نے پیچھے رہتے ہوئے کیا اور ان کا سہولت کار بن کر کیا۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق بالکل سلیپس کر دی گئی، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ مہنگائی کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا اور اس طریقے سے اضافہ کیا گیا کہ جناب اگر ظاہری بات ہے کہ وہ تو عمران خان ملک کو چلا رہا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذاتی خرچے کم کیے ہوئے تھے، دوسرے کم کیے ہوئے تھے، تیسرے کم کیے ہوئے تھے، کٹوتیاں کی تھی، یہ وہ کر کے وہ عوام کو ریلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے تو آتے کے ساتھ ہی 55
اور 60 لوگوں کا ڈیلیگیشن عمرے پہ تو فلانے پہ تو ڈمکانے پہ تو یہ اور وہ روزانہ جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر کا کمرہ لے کے نیو یارک میں رہنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو 22 ارب ڈالر کا خزانہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی زمین پوش ہو چکا ہے۔ ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آج ویسے ڈالر کی قیمت میں استحکام رہا ہے، یعنی کہ آج بڑھا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ آج کوئی 20 روپے 5 روپے 2 روپے 3 روپے یا 1 روپیہ گر گیا، نہیں، بس آج بڑھا نہیں ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات انہوں نے اپنی پھٹتی کے تحت کل ان کی قیمت کو برقرار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے کس طریقے سے لے کر آ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو مکروہ چہرے تھے وہ کیسے آئینے کے اندر اب نظر آنا شروع ہو گئے عوام کو، جس کا منہ بولتا ثبوت آج گجرانوالہ ہے۔ یہ وہی گجرانوالہ ہے کہ جس کے اندر سن 2018 میں جب عمران خان کی ریلی گزری تھی تو اس امپورٹڈ حکومت یہی نواز شریف کے جو کرچے چمچے وغیرہ جو تھے، جو بدماش جو اس نے پالے ہوئے ہیں ابھی تک اسٹل، جنہوں نے ارشد شریف کو انہی کے کہنے پہ مروایا ہے، اس طرح کے لوگوں نے عمران خان کے کانوائے پہ پتھراؤ کیا تھا۔ لیکن آج وہی گجرانوالہ انہوں نے مرغوں سے، بٹیروں سے، چڑوں سے استقبال کیا۔ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ چکی ہیں، تو مقصد بتانے کا یہ تھا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ اسلام آباد کو انہوں نے ایسا قلعہ بنا دیا ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ کاش یہ قلعہ جو تھا اس وقت بناتے، مشرقی پاکستان کو بناتے یا کوئی کسی اور جگہ کو بناتے تو شاید وہ کچھ دن اور ریزیکشن ہو جاتی، لیکن اسلام آباد کے اندر اس ٹائم 12,000 کنٹینر موجود ہیں۔ 12,000 کنٹینر 250-400 بندوں کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مجھے پھر یہاں پہ ایک بات چٹکلا مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور یاد آ جاتا ہے۔ میں نے کل ایک تصویر وائرل کی تھی بڑے میاں صاحب کی کہ وہ گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں اور لانگ مارچ کا جلسہ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، سامنے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آج میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا کہ 5 لاکھ لوگوں کا کہنے والا 25,000 لوگوں کو بھی جمع نہ کر سکا۔ تو میں یہ ہاں، اور پھر انہوں نے مزید لکھا کہ لانگ مارچ میں 2 سے 3,000 افراد شامل ہیں۔ تو فواد چودھری نے تو اس کا بیان دیا، وہ جواب دیا ہی دیا، لیکن میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ میاں صاحب صرف ایون فیلڈ کے سامنے والے بندوں کو نہ گنو، وہی 2,000 ہوتے ہیں جو تمہیں روزانہ لان تان کرتے ہیں، کتیان بلیان تمہاری بیزتی کرتے ہیں، بلکہ کے جی پی کر کے جاتے ہیں، کالے کتے جتنی بیزتی۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو تمہارا جی ٹی روڈ کی پارٹی تھے وہ تمہارا ختم ہو چکا، اب عمران خان ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے کاروبار کا نام بھی خان کے نام پر رکھ لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آج میری برتھ ڈے، اور میں اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی عمر جو ہے وہ 74 سال ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ سن 1968 کے اندر میری بھی پیدائش ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش بنتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے اورنج کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور لائٹ جسے کہتے ہیں روز وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے میری ماں کو کہا تھا کہ بنگال بنگلہ دیش بن گیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن یہ الفاظ اور وہ چیزیں مجھے یاد ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں، مجھے بھٹو کی پھانسی یاد ہے، مجھے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرے بھائی کو جناح پارک پشاور کے اندر 10 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کا بڑا سرگرم رکن تھا، فوت ہو گئے میرے بھائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت چیزیں یاد ہیں۔ پھر میں نے پرویز مشرف صاحب کی ایمرجنسی کو دیکھا، میں پرویز مشرف صاحب کے ایمرجنسی کو بہت قریب سے دیکھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، یعنی کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ان کا طیارہ نہیں لینڈ ہونے دے رہے تھے، میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس سے بڑی بات میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا کے بتاؤں گا آپ کو، لیکن میں ڈیوٹی پر موجود تھا کہ کس قسم کی غداری اس پاکستان آرمی کے چیف کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ تو وہ ویسے بھی آپ لوگوں سے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا پہ سن چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ وہ غداری کی جا رہی تھی، ہمارے آرمی چیف کو انڈیا میں اترنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو یہ وہی لوگ ہیں، وہی وہ ہے کہ باہر چلے گئے، اور وہ جو گلثوم نواز صاحبہ تھیں جن کی موت کو انہوں نے کیش کرنے کی
کے لیے وہ کیا، وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ادھر اس نے الیکشن لڑا تھا نواز شریف کی سیٹ پہ، اور نواز شریف پاکستان آتے ہوئے وہ یاد ہوگا آپ کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، گلثوم باؤ جی، یعنی کہ عوام کے دل کے اندر ایک وہ پیدا کرنے کے لیے کہ جناب میں اتنا مجبور ہوں، بیمار بیوی کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ بیمار بیوی کے ساتھ اگر اتنی محبت ہوتی تو تم تو اس کے پاس رہتے، اس کو بلکہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں علاج کرایا؟ تم نے 40 سال حکومت کی اور تمہارے بھائی نے تو 15 سال پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے، تو تم نے کوئی اس طرح کا اسپتال نہیں بنایا تھا کہ جس میں تمہاری بیوی کا اور تمہارا علاج ہو جاتا؟ لیکن بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی، اس لیے اس بات کو یہیں تک رہنے دیتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 5 وزراء جو ہیں ان کی فیملیاں باہر جا چکی ہیں اور وہ کسی ٹائم وہ بھی اڑ جائیں گے۔ ایم کیو ایم آدھا تیتر آدھا بٹیر، خیر سب سے بغیرت پارٹی ہے، یہ اکثر میں اپنی ویڈیو میں کہتا رہا، اور کراچی کے اندر جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ہمارے سامنے، کیونکہ میں 25 ایئر کراچی کے اندر رہ کر آیا ہوں، ان کے مکروہ ہے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ رہتے یہ 7 مرلے کے گھر میں ہیں، یہ بات ایک ماننے کی ہے کہ رہتے یہ 7 مرلے کے گھر میں، لیکن ان گھر کے تہخانوں میں یا قریب کے گھر بھی جو انہی کی ملکیت ہوتے ہیں، جو بتائے ہوئے نہیں ہیں، ڈائیگنوز نہیں کیے ہوئے، ان کے تہخانوں میں اربوں ڈالر اور اسلحہ ہے۔ دہشت گرد تنظیم تھی اور وہ جماعت بنی، تو وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آخری بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ضروری قسم کی ایک پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کی جانی تھی، لیکن اس کے اندر ثاقب نثار صاحب کا نام آ رہا تھا اور ایک آرمی چیف ظہیر پاشا صاحب کا نام آ رہا تھا، لیکن ان دونوں افراد نے کہا کہ ہم نے اپنی آفقیت کو داغ نہیں لگانا ہے، اس لیے یہ مکروہ کام بھی ان سے نہ ہو سکا۔ تو اس کے مقابلے کے اندر اب یہ وہ جو مصطفیٰ کمال ہے اس کی پریس کانفرنس انہوں نے کرائی، لیکن بہرحال یہ دال جو ہے جو یہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بانٹ نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، لیکن کھینچنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے لیے ان کے بیانیوں کو رکھا ہوا تھا کہ اور شہباز شریف کو اس پاکستان کا وزیر اعظم شاید اس لیے بننا تھا، جس طرح جب آصف علی زرداری بنا تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، تو شاید یہ اللہ تعالیٰ نے یہی ان کا انجام رکھا ہوا تھا کہ جب یہ شہباز شریف جو ہے کرائم منسٹر بنے گا تو پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب رئیس ہی کسر بھی پوری ہو گئی، اور نون لیگ کا خاتمہ اسی بندے کے ہاتھ ہونا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔